بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا أحسننا فا का माना है पस, इदा का क्या माना है जब, इज़ इज़ा इन दोनों का माना जब आता है। फलम्मा कुल्लमा वलम्मा उनका माना भी जब आता है। फ़इज़ा पस जब, उहसिन्ना उहसिन्ना ये कल मुहसनात गुज़रा है, 3 किस्म के माने हमने कल किए थे, तो उनमें से एक माना ये है उहसिन्ना। तो ये क्या माना बनेगा उहसिन्ना से? शोहर वाली हो जाए कि निकाह की बात हो रही है ना, कि जब निकाह हो जाए, निकाह करे तो फ़इज़ा उहसिन्ना बस जब ये शोहर वाली बन जाए। एक मुहसनात आज़ाद के लिए था, एक मुहसनात शोहर वाली के लिए था, एक मुहसनात नेक के लिए है, मुहसनातिन गैर मुसाफ़िहातिन। तो यहाँ पर फ़इज़ा बस जब उहसिन्ना ये जो कनीज़ें हैं, उहसिन्ना ये शोहर वाली बन जाए, ये कनीज़ों की बात हो रही है। फ़इज़ा बस जब उहसिन्ना ये शोहर वाली बन जाए, फ़इन फ़ा माना पस, इन माना अगर, फ़इन पस अगर, अतैना अतैना ये ख़वातीन के लिए जमा है, अतैना ये आ जाए, फ़इन अतैना पस अगर ये आ जाए बेफ़ाहिशतिन फ़ाहिशा की तरफ, फ़हाशी की तरफ, बेहाई की तरफ। फ़इन अतैना बस अगर ये आ जाए बेफ़ाहिशतिन फ़हाशी की तरफ, फ़अलैहिन्ना बस इन पर निस्फ़ो आधा है,
ما علی المحصنات جو آزادوں پر ہے، محصنات سے مراد یہاں پر آزاد آ گیا، من العذاب عذاب میں سے، فَإِذَا أُحْسِنَّ پس جب یہ کنیزیں یہ شوہر والی بن جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پس اگر یہ بے حیائی کی طرف آ گئی، فَعَلَيْهِنَّ پس ان پر نصف آدھا ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ جو آزاد خواتین پر ہیں، من العذاب عذاب میں سے، سزا میں سے آدھی سزا ہوگی۔ ذالک یہ حکم، یہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا، لمن ان لوگوں کے لیے، لام زیر لے اس کا کیا معنی ہے؟ لیے، من کا معنی جو، ذالک یہ حکم لمن ان کے لیے ہے جو خشیہ خشیت سے ہے، ڈرنے سے، خشیہ جو ڈرتے ہیں، العنت گناہ، عنت سے مراد گناہ ہے، ذالک یہ حکم لمن ان کے لیے خشیہ جو ڈرتا ہے، العنت گناہ سے، منکم تم میں سے جو گناہ سے ڈرتے ہیں تو وہ باندیوں سے شادی کریں، گناہ سے بچ جائیں گے۔ وَأَن تَصْبِرُوا اور تمہارا صبر کرنا، ان کا کیا معنی ہے؟ زیر کے ساتھ ان ہو گیا، اس کا معنی اگر، اور زبر کے ساتھ اس کا معنی ہے کہ، تصبروا تم صبر کرو، وَأَن تَصْبِرُوا اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم، غفور معنی معاف کرنے والا، رحیم معنی رحم کرنے والا۔ یرید اللہ، یرید کا کیا معنی بنے گا؟ یرید ارادہ سے ہے، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ، چاہتا ہے اللہ، لیبینہ لام زیر لے کا کیا معنی ہے؟ لیے، یبینہ کا کیا معنی ہے؟ بیان، یہ بیان سے ہے، لیبینہ اس لیے کہ بیان کرے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، لیبینہ کہ بیان کرے، لکم تمہیں، وَيَهْدِيَكُمْ اور سکھائے تمہیں، ہدایت سکھانا، وَيَهْدِيَكُمْ اور سکھا دے تمہیں، سنن الذین سنت طریقہ جو ہم کہتے ہیں نا، سنن طریقے، سنن الذین طریقے ان لوگوں کے، وَيَهْدِيَكُمْ اور سکھا دے تمہیں، سنن الذین طریقے ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہے، یتوب توبہ سے ہے مہربانی کرنا، وَيَتُوبَ اور مہربانی کرے، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، واللہ یرید اس کا کیا معنی بنے گا؟ اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے، ان یتوب اس کا کیا معنی بنے گا؟ کہ مہربانی کرے، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ یرید چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ان یتوب کہ مہربانی کرے، علیکم تم پر، وَيُرِيدُ الَّذِينَ اس کا کیا معنی بنے گا؟ اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ، چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون کس چیز سے ہے؟ اتباع پیروی سے ہے، اتباع، یتبعون اتباع، الشہوات خواہشات، وَيُرِيدُ الَّذِينَ چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلو، ان معنی کہ تمیلو میلان سے ہے، مائل ہونا، ان تمیلو کہ تم مائل ہو جاؤ، میلن عظیمہ عظیم بڑے میلان کے ساتھ گناہ کی طرف، یرید اللہ کیا معنی ہے؟ چاہتے اللہ، ان یخفف ان کا معنی ہے کہ یخفف تخفیف سے، تخفیف آسانی، یرید اللہ چاہتے اللہ، ان یخفف کہ تخفیف کرے، آسانی کرے، عنکم تمہارے بارے میں، خلق کا کیا معنی بنے گا؟ پیدا کیا گیا، یہاں پر پیش آیا ہے تو معنی مجہول ہو گیا، اگر خلقہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پیدا کیا ہے، یہاں خلقہ ہو گیا تو معنی پیدا کیا گیا ہے، وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا ہے انسان، ضعیفہ، ضعیف کا کیا معنی ہے؟ کمزور، انسان کو کمزور بنایا اللہ نے۔ فَإِذَا پس جب احسننا یہ خواتین یہ کنیزیں شوہر والی ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ پس اگر یہ آ جائے فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف، فَعَلَيْهِنَّ پس ان پر نصف آدھا ہے، مَعَ الْمُحْصَنَاتِ جو آزاد عورتوں پر ہیں، من العذاب عذاب میں سے، ذالک یہ لمن ان لوگوں کے لیے، خشیہ جو ڈرتے ہیں، العنت گناہ سے، منکم تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، ارادہ کرتے اللہ، لیبین لکم کے بیان کرے تمہیں،
وَيَهْدِيَكُمْ اور سکھا دے تمہیں سنن الذین طریقے ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور مہربانی کرے تم پر واللہ علیم الحکیم اللہ علم حکمت والا ہے واللہ یرید اور اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ تم پر مہربانی کرے ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہوات جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم عظیم الشان گناہ کی طرف مائل ہو جاؤ یرید اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ تم پر آسانی کر دے وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا انسان ضعیفہ کمزور فَإِذَا أُحْسِنَّا بس جب یہ کنیزیں شوہر والی بن جائے فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ بس اگر یہ پھر بے حیائی کی طرف آ جائیں فَعَلَيْهِنَّ پس ان پر نصف آدھا ہے مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ جو آزاد خواتین پر ہیں من العذاب سزا سے ذَلِكَ یہ لمن ان لوگوں کے لیے ہے خشی العنتہ جو ڈرتے ہیں گناہ سے منکم تم میں سے وَأَن تَصْبِرُوا اور تمہارا صبر کرنا خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے واللہ غفور الرحیم اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یرید اللہ چاہتا ہے اللہ لیبین لکم کہ تمہیں بیان کر دے ویہدیکم اور تمہیں سکھا دے سنن الذین طریقے ان لوگوں کے من قبلکم جو پہلے گزر چکے ہیں تم سے ویتوب علیکم مہربانی کرے تم پر واللہ علیم حکیم اللہ علم حکمت والا ہے واللہ یرید اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ تم پر مہربانی کرے ویرید الذین چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہوات جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان تمیلو کہ تم مائل ہو جاؤ میلن عظیمہ عظیم میلان کی طرف یرید اللہ ارادہ کرتے اللہ چاہتے اللہ ان یخفف کہ آسانی کرے عنکم تم سے وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا انسان ضعیفہ کمزور آج کے سبق میں کل کے سبق بقیہ ہے کل کے سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو تم میں سے آزاد خواتین کے ساتھ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لیے اجازت دے دی تھی کہ آپ مومنات باندیوں کے ساتھ نکاح کریں اور اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ باندی ہے یہ کنیز ہے تو اللہ نے فرمایا بعضکم من بعض تم سارے ایک جیسے انسان ہو وہ بھی انسان تم بھی انسان اور یہ شادی کا مقصد اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ نیک بننے کے لیے خواتین بھی نیک بنے مرد بھی نیک بنے برے نہ بنے آج کے سبق میں پھر یہ بتا دیا گیا کہ جب ایک کنیز کی شادی ہو گئی ہے اگر اس کے باوجود بھی وہ بے حیائی کی طرف آ گئی تو فرمایا کہ اس کے لیے آدھا سزا ہے یہ ہر حال میں ہے چاہے شادی سے پہلے شادی بعد میں آدھا سزا ہے جو آزاد عورتوں پر مکمل سزا ہے تو ان کے لیے ان کی نسبت آدھی سزا ہے پھر اللہ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ اللہ نے یہ کنیزوں کے ساتھ شادی کی اجازت کیوں دے دی اس لیے اجازت دے دی کہ اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کو گناہ سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ اجازت دے دی کہ کنیز کے ساتھ نکاح کر لے کہ آپ گناہ سے جو نا بچ جائے یہ اس صورت میں اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ تم صبر کر سکتے ہو تو نہ کرو ان سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ آپ کے بچے جو ہو جائیں گے اس طرح کے معاملات دنیاوی معاملات میں آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے تو آپ صبر کریں اگر صبر کر سکتے تو بہتر ہے اگر صبر نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت یہ صورت یہ بتا دی تو اس طرح کریں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اگلی آیت میں اللہ کی مہربانیوں کا ذکر ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ساری چیزیں بتا دے ساری وضاحتیں بتا دے اور دنیا میں جو زندگی گزارنے کے طریقے وہ بھی بتا دے اور اللہ تم پر مہربانی کرے اور اللہ مہربانی کرنے والا ہے علیم بھی ہے جانتے سب کچھ جانتے ہیں حکیم بھی حکمت والا ہے کہ ان کے اللہ کے احکامات میں کیا کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ کو ہی معلوم ہے کس لیے کہ وہ حکیم ہے پھر اگلی آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وہ آپ پر مہربانی کرے آپ کے لیے آسانی کرے لیکن اللہ جو آسانی اور مہربانی کرتا ہے وہ انسان کو بتایا جا رہا ہے قرآن نازل ہوا ہے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں بے شمار علماء جو انبیاء کے ورثاء ہے وہ تبلیغ دین کرتے رہتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں اللہ کا طریقہ یہ ہے اللہ نے کسی کو پکڑ کے یہ نہیں کرنا ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ تم پر مہربانی کرے لیکن جو دوسری طرف سے چونکہ امتحان ہے امتحان تو تب ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے جائیں نا امتحان ہے تو دوسری طرف سے دوسری قوتیں بھی ہیں تو دوسری قوتیں وہ خواہشات گناہ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گناہ کی طرف مائل ہو جائیں ان کی یہ خواہش ہے اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے راہ راست کی طرف جائیں تاکہ اللہ آپ پر مہربانی کرے
پھر آخریت میں پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف ہو، تم پر آسانی ہو، ہر معاملے میں تمہارے لیے آسانی ہے۔ اس لیے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان کمزور ہے، انسان گناہ کی طرف اور خواہشات کی طرف جل مڑ جاتا ہے، نیکیوں کی طرف اور اللہ کی طرف مشکل سے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، لیکن ان سب کے باوجود اللہ پھر بھی مہربان ہے، پھر بھی مہربان ہے، پھر بھی مہربان ہے، بار بار مہربانی کا ذکر ہے۔ تو اس لیے یہ مہربانی کی طرف انسان کو جانا چاہیے کہ اللہ مہربان ہے۔ اگر انسان بے شمار گناہ بھی کر دے تب بھی اللہ کی طرف جائے تو اللہ مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّا پس جب یہ کنیزیں شوہر والی بن جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پس اگر یہ بے حیائی کی طرف آ جائے، فَعَلَيْهِنَّ پس ان پر نصف آدھی سزا ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ جو آزاد عورتوں پر ہے، مِنَ الْعَذَابِ عذاب میں سے، سزا میں سے، ذَلِكَ یہ نکاح لمن ان لوگوں کے لیے خشی العنتہ جو ڈرتے ہیں گناہ سے، منکم تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرید اللہ چاہتے اللہ، لیبین لکم کہ تمہیں بیان کر دیں، ویہدیکم اور سکھا دے تمہیں، سنن الذین ان لوگوں کے طریقے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ویتوب علیکم اور تم پر مہربانی کر دے، واللہ علیم حکیم اللہ علم حکمت والا ہے۔ واللہ یرید اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم کہ تم پر مہربانی کر دے، ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمینو کہ تم مائل ہو جاؤ، میلن عظیما عظیم میلان کے ساتھ۔ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم کہ تمہارے لیے آسانی کر دے، وخلق الانسان ضعیفا اور انسان کو ضعیف بنایا گیا ہے۔